ہو شکست اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن میں تمہیں خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہیں جو موت کی اتنی ہی عاشق ہے جتنے کہ تمہیں زندگی عزیز ہے۔ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خط ایک ایلچی کو دے کر کہا کہ وہ 2 محافظ اپنے ساتھ لے جائے اور جس قدر تیز جا سکتا ہے یہ پیغام ہرمز تک پہنچائے اور جواب لائے۔ تمہاری واپسی تک میں یمامہ میں نہیں ہوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایلچی سے کہا، مجھے عراق کی سرحد پر کہیں ڈھونڈ لینا، ابلا کو یاد رکھنا، وہاں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کہاں ہوں۔ ایلچی کی روانگی کے فوراً بعد خالد رضی اللہ عنہ نے 10,000 کے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی ابھی اور مدد ان کی منتظر ہے۔ امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شمال مشرقی عرب کے علاقوں میں آباد 3 قبیلوں کے سرداروں مذعور بن عدی، حرملہ اور سلمہ کو پیغام بھیجے تھے کہ اپنے اپنے قبیلے کے زیادہ سے زیادہ ایسے آدمی مثنہ بن حارثہ کے پاس لے جائیں جنہیں جنگ کا تجربہ ہو اور جو پیٹھ دکھانے والے نہ ہوں۔ انہیں یہ بھی لکھا گیا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنی فوج لے کر آ رہے ہیں اور وہ ان کا اور اپنے لشکر کا سالار اعلیٰ ہوگا۔ ابلا اور دیگر ایسے علاقوں میں جہاں عربی مسلمان ایرانیوں کے محکوم تھے صورتحال کچھ اور ہی ہو چکی تھی۔ پہلے مثنہ بن حارثہ نے ان بستیوں کے چند ایک جوشیلے نوجوانوں کو ایرانیوں کی فوجی چوکیوں اور فوجی قافلوں پر شبخون مارنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، لیکن اب اس محکوم آبادی میں سے ایک فوج تیار کرنی تھی۔ کچھ فوج تو انہوں نے اپنے قبیلے بکر بن وائل سے تیار کر لی تھی جو مدینہ کے ایک سالار علا بن حضرمی کے دوش بدوش عراق کی سرحد کے علاقوں میں مرتدین کے خلاف لڑی بھی تھی۔ مثنہ نے ایرانیوں کے محکوم مسلمانوں کو اطلاع بھیج دی تھی کہ جس قدر جوان آدمی وہاں سے نکل کر باہر آ سکیں آ جائیں۔ مسلمانوں کا وہاں سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ زرتشتوں کی فوج مسلمانوں کی بستیوں پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان پر شبخون مارنے والے یہی مسلمان ہیں۔ اب ایران کی فوج کو نئے احکام ملے تھے۔ یہ احکام جاری کرنے والا عراقی صوبے کا حاکم ہرمز تھا۔ چند ہی دن پہلے کا واقعہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کا ایلچی ہرمز کے دربار میں پہنچا۔ یہ شہنشاہوں کا دربار تھا۔ ہرمز کو جب اطلاع دی گئی کہ مدینہ کے سالار خالد رضی اللہ عنہ کا ایلچی آیا ہے تو ہرمز نے چہرے پر نفرت اور رعونت کے آثار پیدا کر لیے تھے۔ میں کسی مسلمان کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا، اس نے کہا تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں آیا ہے۔ زرتشت کی قسم، ایک درباری نے اٹھ کر ہرمز سے کہا، خالد کا ایلچی کوئی پیغام لایا ہوگا جو اس کی اپنی موت کا پیغام ثابت ہوگا، لے آؤ اسے اندر۔ ہرمز نے کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا ایلچی 2 محافظوں کے ساتھ بڑے تیز قدم اٹھاتا ہرمز کے دربار میں داخل ہوا اور سیدھا ہرمز کی طرف گیا۔ 2 برچی برداروں نے سامنے آ کر اسے روکا، لیکن وہ دونوں کے درمیان سے گزر کر ہرمز کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، ایلچی نے کہا۔ ہرمز آتش پرست کو خالد بن ولید سالار مدینہ کا سلام پہنچے جن کا ایک پیغام لایا ہوں۔ ہم اس سالار کا سلام قبول نہیں کریں گے جس کے ایلچی میں اتنی بھی تمیز نہیں کہ ہمارے جاہو جلال کو پہچان نہ سکے۔ ہرمز نے حقارت سے کہا، کیا مدینہ میں جنگلی اور گنوار آباد ہیں؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا کہ تم ایک شاہی دربار میں جا رہے ہو؟ تمہیں دربار کے آداب نہیں سکھائے گئے؟ مسلمان صرف اللہ کے دربار کے آداب سے آگاہ ہوتا ہے۔ ایلچی نے جرت سے سر کچھ اور اونچا کر کے کہا، اس انسان کو اسلام کوئی حیثیت نہیں دیتا جو اللہ کے بندوں پر اپنے دربار کا رعب گانٹتا ہے۔ میں تمہارا درباری نہیں، اس سالار کا ایلچی ہوں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا ہے۔ ہرمز کے سامنے وہ تلوار کند ہو جائے گی۔ ہرمز نے فرعونوں سے لہجے میں کہا اور ہاتھ بڑھا کر تحکمانہ لہجے میں بولا، لاؤ، تمہارے اللہ کی تلوار نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ ایلچی نے پیغام اس کے ہاتھ میں دے دیا، جو وہ اس طرح پڑھنے لگا جیسے ازراہ مذاق اس نے ایک کاغذ ہاتھ میں لے لیا ہو۔ پیغام پڑھ کر اس نے اسے مٹھی میں اس طرح چڑمڑ کر دیا جیسے یہ ایک ردی کا ٹکڑا ہو جسے وہ پھینک دے گا۔ کیا کیڑے مکوڑے یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک چٹان سے ٹکر لے سکیں گے؟ ہرمز نے کہا، کیا مدینہ والوں کو کسی نے نہیں بتایا کہ ہرقل بھی اس چٹان سے ٹکرا کر اپنا سر پھوڑ چکا ہے؟ کیا ہم تمہیں اپنی فوج کی ایک جھلک دکھائیں تاکہ تم اپنے سالار کو اور اپنے بوڑھے خلیفہ کو بتا سکو کہ عراق کی سرحد کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہ کریں؟ مجھے سالار اعلیٰ نے صرف یہ حکم دیا تھا کہ یہ پیغام ہرمز تک پہنچا کر اس کا جواب لاؤں۔ ایلچی نے کہا، میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے ایسا کوئی حکم نہیں ملا۔ تم جیسے ایلچی کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں کہ اسے قید خانے میں پھینک دیتے ہیں۔ ہرمز نے کہا، اگر ہم رحم کریں تو اسے قید خانے کی اذیت سے بچانے کے لیے جلاد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میری جان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایلچی نے پہلے سے زیادہ جرت سے کہا۔ اگر تم مسلمان ہوتے تو تمہیں علم ہوتا کہ مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے منکر اور آگ کے پجاری سے اس سے بہتر سلوک کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ مجھے جلاد کے حوالے کر دو، لیکن یہ سوچ لو کہ مسلمان میرے اور میرے محافظوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لیں گے۔ ہرمز بدک کر سیدھا ہو بیٹھا، غصے سے اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئیں، ویسی ہی سرخی اس کے چہرے پر بھی آ گئی جیسے کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے اس ایلچی کو کچا چبا جائے گا۔ نکال دو اسے ہمارے دربار سے، ہرمز نے گرج کر کہا۔ 4-5 درباری جن کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں تیزی سے آگے بڑھے۔ ایلچی کے دونوں محافظوں نے تلواریں نکال لی۔ پہلے وہ دونوں ایلچی کے پیچھے کھڑے تھے، اب وہ ایلچی کے پہلوؤں میں اس طرح کھڑے ہو گئے کہ ان کی پیٹھیں ایلچی کی طرف تھی۔ ہرمز، ایلچی نے باروب آواز میں کہا، جنگجو میدان جنگ میں لڑا کرتے ہیں، اپنی طاقت کا گھمنڈ اپنے دربار میں نہ دکھا۔ مجھے اپنے سالار کے پیغام کا جواب مل گیا ہے، تجھے ہماری کوئی شرط قبول نہیں، کیا یہی تیرا جواب ہے؟ نکل جاؤ اس دربار سے، ہرمز نے غصے سے کامتی ہوئی بلند آواز سے کہا۔ اپنے سالار سے کہنا کہ میری طاقت کو میدان جنگ میں آزما لے۔ ہرمز کے برچی بردار درباری اس کے اشارے پر رک گئے تھے۔
ایلچی کے محافظوں نے تلواریں نیاموں میں ڈال لیں۔ ایلچی پیچھے کو مڑا اور تیز قدم دربار سے نکل گیا۔ دونوں محافظ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ ہرمز نے مٹھی کھولی جس میں خالد رضی اللہ عنہ کا پیغام چڑمڑ کیا ہوا تھا۔ چونکہ یہ پیغام باریک کھال پر لکھا ہوا تھا اس لیے یہ مٹھی کھولتے ہی سیدھا ہو گیا۔ ہرمز نے یہ پیغام فارس کے شہنشاہ اردشیر کی طرف اس اطلاع کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے فوری طور پر سرحد کی طرف کوچ کر رہا ہے اور وہ مسلمانوں کو سرحد سے دور ہی ختم کر دے گا۔ ہرمز کا اقبال بلند ہو۔ اس کے ایک درباری نے کہا، جس دشمن کو آپ سرحد سے دور ہی ختم کر دینا چاہتے ہیں وہ پہلے ہی سرحد کے اندر موجود ہے۔ ہرمز نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہ عربی مسلمان ہیں، اس درباری نے کہا، جو دجلہ اور فرات کے اس علاقے میں آباد ہیں جہاں یہ دونوں دریا ملتے ہیں۔ یہ علاقہ ابلا تک چلا جاتا ہے۔ انہوں نے کبھی کی سلطنت ایران کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے۔ مدینہ والوں نے ہم پر حملہ کیا تو یہ مسلمان ان سے مل جائیں گے۔ میں ایک عرض کرنے کی جرات کرتا ہوں، ایک فوجی مشیر نے کہا، کئی دنوں سے اطلاعیں مل رہی ہیں کہ مسلمان جو لڑنے کے قابل ہیں یعنی جوان ہیں وہ اپنی بستیوں سے غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ یقیناً مثنہ بن حارثہ تک پہنچ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فوج کی صورت میں منظم ہو رہے ہیں۔ کیا تم نے فرار کا یہ سلسلہ روکنے کے لیے کوئی کارروائی کی ہے؟ ہرمز نے پوچھا۔ فوجی دستے باقاعدہ نگرانی کر رہے ہیں، فوجی مشیر نے جواب دیا۔ اس کے باوجود مسلمان غائب ہو رہے ہیں۔ ہرمز نے غصے اور طنز سے کہا، سرحدی چوکیوں کو ابھی حکم بھیجو کہ مسلمانوں کی بستیوں پر چھاپے مارتے رہیں۔ ہر بستی کی تمام آبادی کو باہر نکال کر دیکھیں کہ کتنے آدمی غائب ہیں اور کب سے غائب ہیں۔ جس گھر کا آدمی غائب ہو اس گھر کو آگ لگا دو۔ کوئی مسلمان سرحد کی طرف جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ کر قتل کر دو یا دور سے اس پر تیر چلا دو۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی ایک بستی تھی جو سرحد کے بالکل قریب تھی۔ ایرانی فوج کی تھوڑی سی نفری نے اس بستی میں جا کر اعلان کیا کہ بچے سے بوڑھے تک باہر نکل آئیں۔ سپاہیوں نے گھروں میں گھس گھس کر لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ عورتوں کو الگ اور مردوں کو الگ کھڑا کر دیا گیا۔ سپاہیوں کا انداز بڑا ہی ظالمانہ تھا۔ وہ گالیوں کی زبان میں بات کرتے اور ہر کسی کو دھکے دے دے کر ادھر سے ادھر کرتے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان آدمیوں کے نام بتائے جائیں اور ان کے گھر دکھائے جائیں جو بستی میں نہیں ہیں۔ تمام آبادی خاموش رہی۔ جواب دو، ایرانی کمانڈرز نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ اسے کوئی جواب نہ ملا۔ کمانڈر نے آگے بڑھ کر ایک بوڑھے آدمی کو گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا اور اس سے پوچھا کہ اس ہجوم میں کون کون نہیں ہے۔ مجھے معلوم نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ کمانڈر نے نیام سے تلوار نکال کر بوڑھے کے پیٹ میں گھونپ دی اور تلوار زور سے باہر کو کھینچی۔ بوڑھا دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ کر گر پڑا۔ کمانڈر پھر ایک بار لوگوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اچانک ایک طرف سے 8-10 گھڑسوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے آ گئے۔ ان کے سواروں کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ ایرانی فوجی دیکھنے بھی نہ پائے تھے کہ یہ کون ہیں۔ ان میں سے کئی ایک کے جسموں میں برچیاں اتر چکی تھیں اور گھوڑے جس طرح آئے تھے اسی طرح سرپٹ دوڑتے بستی سے نکل گئے۔ ایرانی فوجیوں کی تعداد 40-50 تھی۔ ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان میں سے 8-10 زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ گھوڑوں کے قدموں کی دھمک سنائی دے رہی تھی جو دور ہٹتی گئی اور اب پھر قریب آنے لگی تھی۔ اب فوجیوں نے بھی برچیاں اور تلواریں تان لیں اور اس طرف دیکھنے لگے جدھر سے گھوڑوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ پیچھے سے بستی کی آبادی ان کے اوپر ٹوٹ پڑی۔ ان سپاہیوں میں سے وہی زندہ رہے جو کسی طرف بھاگ نکلے تھے۔ جب سوار بستی میں پہنچے تو انہیں گھوڑے روکنے پڑے کیونکہ ان کی راہ میں بستی کے لوگ حائل تھے جو ایرانی فوجیوں کا کشت و خون کر رہے تھے۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے یوں کھلے بندوں ایرانی فوج پر حملہ کرنے کی جرت کبھی نہیں کی تھی۔ ایک ایرانی سپاہی پر ہاتھ اٹھانے کی سزا یہ تھی کہ ہاتھ اٹھانے والے کے پورے خاندان کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ اب یہاں کے مسلمان اس لیے دلیر ہو گئے تھے کہ انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ مدینہ کی فوج آ گئی ہے۔ جن سواروں نے ایرانیوں پر حملہ کیا تھا وہ کچھ اس بستی کے رہنے والے جوان تھے، کچھ دوسری بستیوں کے تھے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ وہ مثنہ بن حارثہ کی طرف جاتے ہوئے اس بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے اس بستی کی آبادی کو باہر کھڑے دیکھا اور ایرانی فوجیوں کو بھی دیکھا۔ وہ چھپ کر آگے نکل سکتے تھے لیکن ایرانی کمانڈر نے بوڑھے کے پیٹ میں تلوار گھونپی تو سب نے آپس میں صلاح و مشورے کیے اور گھوڑوں کے رخ اس طرف کر لیے۔ ایرانی فوجیوں نے تو انہیں جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ اللہ کی مدد تھی جو اس مظلوم بستی کو بروقت مل گئی تھی۔ یہ بستی تو خوش قسمت تھی کہ اسے مدد مل گئی اور ایرانیوں کی بھیانک سزا سے بچ گئے۔ مسلمانوں کی دوسری بستیوں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ہر بستی کے ہر گھر کی تلاشی ہو رہی تھی۔ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کتنے آدمی غائب ہو چکے ہیں۔ ہر بستی میں ایرانی کئی آدمیوں کو قتل کر رہے تھے۔ بعض مکانوں کو انہوں نے نظر آتش بھی کر دیا تھا۔ 3-4 روز یہ سلسلہ چلا۔ اس کے بعد ایرانی فوج کو بستیوں کی طرف توجہ دینے کی مہلت نہ ملی۔ ہرمز اپنی فوج لے کر آ گیا۔ سرحدی فوج کو بھی اس نے اپنے ساتھ لے لیا اور سرحد سے نکل گیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو وہ سرحد سے دور روک لے گا۔ ہرمز کی پیش قدمی بہت تیز تھی۔ مارچ 633 عیسوی کا تیسرا ہفتہ تھا جب خالد رضی اللہ عنہ نے یمامہ سے 10,000 فوج لے کر کوچ کیا تھا۔ یہ محرم 12 ہجری کا مہینہ تھا۔ ان کی پیش قدمی بھی بہت تیز تھی۔ ہرمز اپنی فوج کے ساتھ اپنی سرحد سے بہت دور کاظمہ کے مقام پر پہنچ گیا اور فوج کو وہیں خیمہ زن کر دیا۔ یہ مقام یمامہ اور ابلا کے راستے میں پڑتا تھا۔ ہرمز کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی پیش قدمی کو دیکھنے والے موجود ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ ابھی کاظمہ سے دور تھے کہ انہیں عراق کی سمت سے آتے ہوئے 2 شتر سوار ملے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ زرتشتوں کی فوج کاظمہ میں خیمہ زن ہے۔
خالد رضی اللہ عنہ نے وہیں سے راستہ بدل دیا۔ یہ شتر سوار مثنہ کے بھیجے ہوئے تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو یہ بھی بتایا کہ وہ حفیر کے مقام تک اس طرح پہنچ جائے کہ زرتشتوں کی فوج کے ساتھ اس کی ٹکر نہ ہو۔ شتر سواروں نے خالد رضی اللہ عنہ کو ایک خوشخبری یہ سنائی کہ ان کے لیے 8000 نفری کی فوج تیار ہے۔ یہ فوج اس طرح تیار ہوئی کہ مثنہ بن حارثہ، مذعور بن عدی، حرملہ اور سلمہ نے 2,000 لڑنے والے جوان اکٹھے کر لیے تھے۔ اس طرح خالد رضی اللہ عنہ کی فوج کی تعداد 18,000 ہو گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی پیش قدمی کا راستہ اس طرح بدل دیا کہ کاظمہ کے دور سے گزر کر حفیر تک پہنچ سکیں، لیکن ہرمز کے جاسوس بھی صحرا میں موجود تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کو دور کے راستے سے جاتے دیکھ لیا۔ آگے وہ راستہ تھا جو حفیر سے نباج کی طرف جاتا تھا۔ ہرمز نے اپنی فوج کو خیمے اکھاڑنے اور بہت تھوڑے وقت میں حفیر کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ حفیر کے ارد گرد پانی کے کنویں موجود تھے۔ ہرمز نے وہاں خالد رضی اللہ عنہ سے پہلے پہنچ کر خیمے گاڑ دیے۔ اس طرح پانی ایرانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ ابھی حفیر سے کچھ دور تھے کہ ایک بار پھر دونوں شتر سوار ان کے راستے میں آ گئے اور خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ دشمن حفیر کے مقام پر پانی کے کنویں پر قابض ہو چکا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ اور آگے جا کر ایسی جگہ پڑاؤ کا حکم دے دیا جہاں دور دور تک پانی کی ایک بوند نہیں مل سکتی تھی۔ فوج نے وہاں پڑاؤ تو ڈال دیا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ فوج میں بے اطمینانی پائی جاتی ہے کہ پڑاؤ ایسی جگہ کیا گیا ہے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں۔ میں نے کچھ سوچ کر یہاں پڑاؤ کیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تمام لشکر سے کہو کہ اگر دشمن پانی پر قابض ہے تو پریشان نہ ہو۔ ہماری پہلی لڑائی پانی کے لیے ہوگی۔ پانی اسی کو ملے گا جو جان کی بازی لگا کر لڑے گا۔ تم نے دشمن کو پانی سے محروم کر دیا تو تم سمجھو کہ تم نے جنگ جیت لی۔ سالار اعلیٰ کا یہ پیغام سارے لشکر کو سنا دیا گیا اور سب ایک خونریز جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب لشکر کی نفری 18,000 ہو گئی تھی۔ مثنہ بن حارثہ، مذعور بن عدی، حرملہ اور سلمہ 2,000 آدمی ساتھ لیے خالد رضی اللہ عنہ سے آ ملے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو ایلچی ہرمز کے پاس بھیجا تھا وہ بھی اسی پڑاؤ میں خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ ہرمز نے اس کے ساتھ کیسا توہین آمیز سلوک کیا ہے۔ اس کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ مثنہ بن حارثہ نے جو پاس ہی بیٹھا ہوا تھا کہا، خدا یہ نہیں دیکھتا کہ کسی انسان کے سر پر کیا رکھا ہے، خدا تو دیکھتا ہے کہ اس کے سر کے اندر کیا ہے، اس کے عزائم کیا اور اس کی نیت کیا ہے اور وہ سوچتا کیا ہے۔ 1,00,000 درہم کی ٹوپی؟ خالد رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا ہرمز اتنی قیمتی ٹوپی پہنتا ہے؟ فارس کی شہنشاہی کا ایک دستور ہے، مثنہ بن حارثہ نے جواب دیا۔ ان کے ہاں حسب نسب اور حیثیت کو دیکھ کر اس کے مطابق ٹوپی پہنائی جاتی ہے جو ان کے شہنشاہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ زیادہ قیمتی ٹوپی صرف وہ افراد پہنتے ہیں جو اعلیٰ حسب و نسب کے ہوں اور جنہوں نے رعایا میں بھی اور شاہی دربار میں بھی توقیر اور وجاہت حاصل کر رکھی ہو۔ اس وقت ہرمز سب سے زیادہ قیمتی ٹوپی پہنتا ہے، کوئی اور 1,00,000 درہم کی ٹوپی نہیں پہن سکتا۔ اس ٹوپی میں بیش قیمت ہیرے لگے ہوئے ہیں اور اس کی کلگی بھی بہت قیمتی ہے۔ فرعونوں نے اپنے سروں پر خدائی کی ٹوپیاں سجا لی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کہاں ہیں وہ؟ کہاں ہیں ان کی ٹوپیاں؟ مجھے کسی کی بیش قیمت ٹوپی مروب نہیں کر سکتی، نہ کسی کی ٹوپی تلوار کے وار کو روک سکتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آتش پرستوں کی فوج لڑنے میں کیسی ہے اور میدان جنگ میں کتنی تیزی سے نقل و حرکت کرتی ہے۔ فارس کے سپاہی کی زرہ اور ہتھیار دیکھ کر خوف سا آتا ہے۔ مثنہ بن حارثہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا، سر پر لوہے کی زنجیروں کے خود، بازوؤں پر کسی اور دھات کے خول اور ٹانگیں آگے کی طرف سے موٹے چمڑے یا دھات سے محفوظ کی ہوئی۔ ہتھیار اتنے کہ ہر سپاہی کے پاس ایک برچھی، ایک تلوار، ایک وزنی گرز، ایک کمان اور ایک ترکش ہوتی ہے جس میں ہر سپاہی 30 تیر رکھتا ہے۔ اور لڑنے میں کیسے ہیں؟ جرت اور عقل سے لڑتے ہیں، مثنہ بن حارثہ نے جواب دیا۔ ان کی دلیری مشہور ہے۔ مثنہ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ آتش پرستوں کے سپاہی کتنے کمزور ہیں اور ان کی جرت کی حد کیا ہے؟ ان کی جرت کی حد آہنی خود اور بازوؤں اور ٹانگوں پر چڑھائے ہوئے خولوں تک ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ جذبہ لوہے کو کاٹ دیا کرتا ہے۔ لوہے کی تلوار اور برچھی کی انی جذبے کو نہیں کاٹ سکتی۔ زرہ اور دھات یا چمڑے کے خول حفاظت کے جھوٹے ذریعے ہیں۔ ایک خول کٹ گیا تو سپاہی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگتا ہے، پھر اس میں اتنی سی جرت رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے سپاہی کی زرہ اس کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ میں تمہیں فارسیوں کی ایک اور کمزوری دکھاؤں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے قاصد سے کہا، سالاروں اور کمانداروں کو فوراً بلواؤ، فوری طور پر کاظمہ کی طرف کوچ کرو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا اور کوچ بہت تیز ہو۔ ہرمز حفیرہ کے علاقے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ وہ کاظمہ سے اپنی فوج کو یہاں لایا تھا کیونکہ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر حفیرہ کی طرف آ گیا تھا۔ اب یہ لشکر پھر کاظمہ کی طرف جا رہا تھا۔ دونوں فوجوں کی چند ایک گھڑ سوار یا ایک دوسرے کی خیمہ گاہ کو دیکھتے رہے۔ ہرمز کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر کاظمہ کی طرف کوچ کر گیا ہے تو ہرمز نے اپنی فوج کو کاظمہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ ہرمز کو ابلا کی بہت فکر تھی۔ یہ ایرانیوں کی بادشاہی کا بہت اہم شہر تھا۔ یہ تجارتی مرکز تھا۔ ہندوستان کو تاجروں کے قافلے یہیں سے جایا کرتے تھے اور ہندوستان خصوصی سندھ کا مال اسی مقام پر آیا کرتا تھا۔ یہ ایران کا فوجی مرکز بھی تھا۔ اس علاقے کے رہنے والے مسلمانوں کو دبائے رکھنے کے لیے ابلا میں فوج رکھی گئی تھی۔ ہرمز کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کا لشکر ابلا تک نہ پہنچ سکے۔ ہرمز کو ابلا پہلے سے زیادہ خطرے میں نظر آنے لگا کیونکہ مسلمان ابلا کے جنوب میں کاظمہ کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے کوچ اتنا مشکل نہ تھا جتنا ایرانیوں کے لیے دشوار تھا۔ مسلمانوں کے پاس اونٹ اور گھوڑے خاصے زیادہ تھے۔
سپاہی ہلکے پھلکے تھے، وہ آسانی سے تیز چل سکتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ایرانی سپاہی زرہ اور ہتھیاروں سے لدے ہوئے تھے، اس لیے وہ تیز نہیں چل سکتے تھے۔ 1-2 دن پہلے ہی وہ کاظمہ سے حفیرہ آئے تھے۔ اس کوچ کی تھکن ابھی باقی تھی کہ انہیں ایک بار پھر کوچ کرنا پڑا، اور وہ بھی بہت تیز، تاکہ مسلمانوں سے پہلے کاظمہ کے علاقے میں پہنچ جائیں۔ اس کوچ نے راستے میں ہی انہیں تھکا دیا۔ ہرمز کی فوج جب کاظمہ میں مسلمانوں کے بالکل مقابل پہنچی تو نڈال ہو چکی تھی۔ مسلمان سپاہی صحرائی لڑائیوں اور صحرا میں نقل و حرکت کے عادی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہرمز کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ اپنے لشکر کو آرام نہیں کرنے دے گا، لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ خود قلب میں رہے۔ دائیں اور بائیں پہلوؤں کی کمان عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم کے پاس تھی۔ عاصم بن عمرو قیقہ بن عمرو کے بھائی تھے اور عدی بن حاتم قبیلہ طے کے سردار تھے، جو دراز قد، مضبوط جسم والے بڑے بہادر جنگجو تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اپنی فوج کو لڑائی کی ترتیب میں کرتے دیکھ کر ہرمز نے بھی اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قلب میں وہ خود رہا اور دونوں پہلوؤں کی کمان شاہی خاندان کے 2 افراد قباز اور انوشجان کو دی۔ ہرمز دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج پسینے میں نہا رہی ہے اور سپاہیوں کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی، لیکن مسلمان جنگی ترتیب میں آ چکے تھے۔ ہرمز نے اپنی فوج کی ترتیب ایسی رکھی ہوئی تھی کہ کاظمہ شہر اس کی فوج کے پیچھے آ گیا۔ ان کے سامنے ریگستانی میدان تھا اور ایک طرف بے آب و گیا ٹیلا نما پہاڑیوں کا سلسلہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو اس طرح آگے بڑھایا کہ یہ پہاڑی سلسلہ ان کی پشت کی طرف ہو گیا۔ اپریل 633 عیسوی کے پہلے ہفتے کا ایک دن تھا جب مسلمان پہلی بار آتش پرست ایرانیوں کے مقابلے میں آئے۔ اگر خالد بن ولید مارا جائے تو یہ مارکہ بغیر لڑے ختم ہو سکتا ہے۔ ہرمز کے ایک سالار نے اسے کہا، مسلمان جو اتنی دور سے آئے ہیں اپنے سالار کی موت کے بعد ہمارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے، فوج سے کہو زنجیریں باندھ لیں۔ ہرمز نے سالار سے کہا، میں ان کے سالار کا بندوبست کرتا ہوں، سب سے پہلے یہی مرے گا۔ اس نے سالار کو بھیج کر اپنے محافظوں کو بلایا اور انہیں کچھ بتایا۔ زنجیریں باندھ لینے کا مطلب یہ تھا کہ ایرانی فوج کے سپاہی اپنے آپ کو اس طرح زنجیروں سے باندھ لیتے تھے کہ 5 سے 10 سپاہی ایک لمبی زنجیر میں بندھ جاتے تھے۔ ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ وہ آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ زنجیریں باندھ کر لڑنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی سپاہی بھاگ نہیں سکتا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ان کے دشمن کے گھڑ سوار جب ان پر حملہ بولتے تھے تو سپاہی زنجیریں سیدھی کر دیتے۔